وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان۔ سوشل میڈیا کے دور میں خبر کو دبانا یا چھپانا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں صحافیوں کی آواز دبائی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کس حد تک ممکن ہے آج کے دور میں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی نامور صحافی عنبر رحیم شمسی سے، جو پاکستان کے اندر بہت سے مقامی جو میڈیا ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے بین الاقوامی صحافتی اداروں کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا رہا ہے۔ عنبر شمسی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ عنبر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو فار ہیونگ می سارہ۔ عنبر، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ بطور صحافی آج پاکستان میں آپ خود کو کتنا آزاد محسوس کرتی ہیں مشکل سوال کرنے کے لیے اور کسی بھی قسم کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے؟ میرا صحافتی کریئر کا آغاز ہوا تھا مشرف کے دور میں اس لیے یہ تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے کیونکہ ایک کانٹیکسٹ ملتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ سینسرشپ اگر ہو رہی ہے تو کتنی ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں یقین کے ساتھ کہ جس طرح قدغنیں ہم پہ لگی ہوئی ہیں آج کل، جو مشکلات ہم پر ہیں، میرے خیال میں نے تو اپنے صحافتی کریئر میں دیکھا نہیں ہے۔ کون سے ایسے موضوع ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب بات کرنا مشکل ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں کہ اگر ہم جو فوج ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے متعلق کوئی بھی موضوع ہو، اس پہ کھل کر بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ براہ راست سینسرشپ ہوتی ہے، کچھ بالواسطہ انڈائریکٹ سینسرشپ بھی ہوتی ہے، اور جو ویسے جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مذہبی موضوعات ہیں یا مذہبی تنظیموں کے حوالے سے ہیں، ان پہ مشکل بھی رہی ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ جب آسیہ بی بی کا کیس اعلان ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اس پہ ہم بحث نہیں کر پائے تھے اپنی ٹی وی چینلز پر۔ اس کے علاوہ جیسے جب تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے ہوئے تھے، اس پہ بھی مشکل تھی ہمیں بات کرنے کی۔ تو ریاستی اور غیر ریاستی دونوں جو عناصر ہیں ان کی جانب سے آپ دباؤ محسوس کرتی ہیں۔ عنبر، جو آپ نے کانٹیکسٹ دیا کہ آپ نے پرویز مشرف کے دور میں یہ شروع کیا اپنا صحافتی کریئر، تو ایک انٹرسٹنگ سوال اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ وہ ملٹری کے رول کا دور تھا، اور آپ نے ملٹری کے رول کے دور میں وہ قدغنیں نہیں دیکھیں جو آپ آج دیکھ رہی ہیں جبکہ پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے۔ یہی تو آئرنی ہے، یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہی تو کہ تضاد نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو عامر کا دور تھا۔ میں اس زمانے میں ہیرلڈ میگزین کے ساتھ کام کرتی تھی، اور ہم بہت ساری ایسی سٹوریز رپورٹس چھاپتے تھے جو شاید جس پہ مشکل بھی پیش آتی تھی اور دباؤ بھی آتا تھا، لیکن وہ ہم کھل کر سکتے تھے۔ جمہوریت کے تسلسل کے باوجود صورتحال جہاں پہ کھڑی ہے جو آپ بتا رہی ہیں، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟ ہمیں ایک پیٹرن سے نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بارے میں ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے۔ جو نیریٹو یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس حکومت کے 6 ماہ گزرے تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی کئی پریس کانفرنسز ہوئی جس پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو روز کی آپ چک بک بک سیاسی بک بک اپنے شوز میں کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مثبت باتیں کریں، اصلاحات کی بات کریں۔ یہ ڈائریکٹ سینسرشپ تو نہیں ہے، لیکن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ مثبت رپورٹنگ کی بات کی گئی تو بہت سے لوگوں نے کم از کم سوشل میڈیا پہ اس کی حمایت کی، اس انیشیٹو کو سراہا۔ تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو صحافیوں کی اور عوام کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے اعتماد کا، وہ رشتہ آپ کے خیال میں آج کس مقام پہ پاکستان میں کھڑا ہے؟ دیکھیے سارا، ایک چیز میں بتا دوں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے پاکستان میں اس طرح کی ایک حمایت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور یہ میں صرف سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کری، سڑک پہ بھی چلیں جائیں تو وہاں بھی اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر دکھا دیتا ہے، وہ تھوڑی سی ان پہ قابو پانا چاہیے۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اچھا، آپ نے پاکستان میں مختلف جو میڈیا ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کیا، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کیا، اور جو مقامی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی، آپ نے ان کی پالیسیوں میں اور ان کے کام کرنے کے طریقوں میں کوئی فرق دیکھا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جہاں تک پرنٹ اور انگریزی میڈیا میں خاص طور پر وہاں کی بات ہے یا بین الاقوامی میڈیا کی بات ہے، تو جب تک میں نے کام کیا تھا تو کوئی فرق نہیں تھا۔ مقامی ٹیلی ویژن میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کس طرح سے کام کی جاتی ہے، کیونکہ ہم بطور صحافی جو ہماری تربیت ہے، جو ہم نے جس طرح سے کام کیا ہے کہ ایک خبر ہے، ایک رپورٹ ہے، اس کو کس طرح سے ہمیں رپورٹ اس پہ کرنا چاہیے، یعنی کہ تمام جو آوازیں ہیں اس خبر سے منسلک ان کو شامل کرنا چاہیے، توازن ہونا چاہیے، اور لوگوں کو
جب ہم لکھ کر دیں یا جب ہم رپورٹ کریں براڈ کاسٹ کریں تو ان پہ چھوڑ دینی چاہیے. تمام نقطہ نظر ان کے سامنے رکھ دینے چاہیے اور پھر پبلک فیصلہ کرے کہ وہ کس نقطہ نظر کو صحیح سمجھتی ہے اور کس کو غلط. بالکل بالکل. لیکن مقامی ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خبروں پر ہم رپورٹ نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, کچھ آوازوں کو شامل نہیں کر سکتے. آپ تو مثال کے طور پر اگر جیسے ابھی علی وزیر اور محسن داور جن کا تعلق پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ MNAs ہیں قومی اسمبلی میں, وہ ابھی رہا ہوئے ہیں جیل سے. اب ان کی سائڈ آف دا سٹوری کیا ہے وہ ہم نہیں دکھا سکتے مقامی ٹیلی ویژن پر, اور اس پہ بات کرنا چاہیں تو ہم طریقے سے کرتے ہیں. اگر جیسے مثال کے طور پر شاہد خاقان عباسی کہے کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیوں نہیں ہوئے, اس میں علی وزیر اور محسن داور بھی شامل ہیں, تو پھر ہم تھوڑا بہت اس کی ذکر کر لیں گے. اگر DGISPR پشتون تحفظ موومنٹ کا ذکر کریں گے تو پھر ہم انہی کی بات کو آگے لے کر تھوڑی بات کر لیں گے, لیکن احتیاط سے کریں گے. آپ کو خود ایک تھوڑی سی ونڈو تلاش کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور وہ ہم دوسرے جو اقتدار میں لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کی بیانات سے ان کی باتوں سے کرتے ہیں. ہم براہ راست جو فریق ہیں ان کو شامل نہیں کر سکتے اپنے پروگرام پہ. آپ نے خود ڈائریکٹلی ایسے میسیجز یا ایسے فون کالز ریسیو کی ہیں جن میں آپ سے کہا گیا ہو کہ یہ نہیں رپورٹ کرنا یا یہ بات نہیں کرنی ہے, بات ایسے کرنی ہے؟ سارا اگر میں سب کچھ بتا دوں گی تو شاید میں بھی اب پھر ٹیلی ویژن اسکرینز پہ نظر نہ آؤں, لیکن میں کچھ انڈائریکٹلی بتا سکتی ہوں کہ تجاویز یا آپ کو سجیشنز آتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. آپ کے کچھ پیغامات آپ کے مالکان یا ایڈیٹرز کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. تو جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں آپ میڈیا مالکان اور ایڈیٹرز کا کیا کردار دیکھتی ہیں؟ کچھ ایسے مالکان ہیں جو آپ کو تھوڑی بہت سپیس دے دیتے ہیں, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے میرے جو جاننے والے جو کالیگز ہیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے, ان کو منع کر دیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں ایڈیٹرز کے لیے بھی یہی مشکل ہے. فون کال آتے ہیں, واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں, کچھ خاص موضوعات پر بتایا جاتا ہے کہ اس پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن جو سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے بہت اہم ہے, اور اگر ہم اپنی جرنلزم کریڈیبل نہ رکھیں گے, تمام آوازوں کو شامل نہیں کریں گے اپنے پروگرامز میں, اپنے براڈ کاسٹ میں, تو پھر ہماری کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی, پھر لوگ ہمیں دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے. مختلف میڈیا اداروں سے ایڈیٹرز اور بیورو چیفز اکٹھا مل کر اس سینسرشپ کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ آئے تو ضرور ہیں, لیکن کتنی مزاحمت ہو سکتی ہے اب یہ تو وقت بتائے گا, کیونکہ یہ اس قسم کی سینسرشپ ہے میرے خیال میں جو کھل کر کیونکہ نہیں ہے, اس لیے مزاحمت بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے. کیا میڈیا سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے اور حکومت اس میں داخل نہ ہو؟ دیکھیں, حکومت کا کام میڈیا کو اس طرح سے ریگولیٹ نہیں کرنا ہے. جب آپ نے کنٹینٹ کی بات کرنی ہوتی ہے اس میں ڈیفیمیشن ہوتی ہے, اس میں عدالتیں ہوتی ہیں اور طریقے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ اگر غلط چیز چھپ جائے کسی کے بارے میں, کسی کی عزت مجروح ہو یا کوئی غلط خبر ہو, تو اس کے عدالتوں کے ذریعے کرنا چاہیے. ٹرائبیونلز پہ بات ہوئی تھی, اس پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تمام میڈیا تنظیموں کی جانب سے مذمت کی گئی تھی, اس لیے کیونکہ اگین وہی خدشہ ہے کہ کانٹینٹ کو ریگولیٹ کیا جائے گا. اور وجہ بھی یہی تھی کیونکہ کابینہ میں ایک کابینہ کا اجلاس تھا اور بتایا گیا کہ بہت سارے وزراء ہیں, ان کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں یا بات کی جا رہی ہے, تو کس طرح سے کیا جائے. تو جو انٹینٹ تھی وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, اس لیے مزاحمت نظر آئی. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ذمہ دارانہ صحافت کی, تو ذمہ دارانہ صحافت آپ کی نظر میں کیا ہے اور کیا وہ آزاد صحافت سے کلیش کرتی ہے یا نہیں؟ آزاد صحافت یہ ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں کھل کر, نہ ڈر ہو کر. ذمہ دار صحافت یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام حقائق اور تمام آوازوں کو شامل کریں اور وہ مصدقہ حقائق ہوں, اور جو متاثرہ آوازیں ہیں وہ شامل ہو. تو تھوڑا سا کچھ فرق تو ہے آزاد اور ذمہ دار صحافت میں. تو ایک ایسا ماحول ہے جس میں آپ بات کرنا چاہتی ہیں, لیکن بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن پہ آپ نہیں محسوس کرتی کہ آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی اور تصویر کے جو تمام پہلو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے کی. عنبر شمسی ہمارے ساتھ تھیں. جو لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, جو پبلک ہے, جو اخبارات پڑھتی ہے, ٹی وی دیکھتی ہے, ریڈیو سنتی ہے, ڈائریکٹلی ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے کہ پاکستان میں صحافتی آزادی کس سطح پہ کھڑی ہے. وائس آف امریکہ سے سارا زمان کو اجازت دیجیے. عنبر شمسی ہمارے ساتھ تھیں. عنبر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.